بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس ان ام فیها جہرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخيره الصحيح لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدها. اور جس شخص کی نماز عشاء فوت ہو جائے اور وہ طلوع شمس کے بعد اسے پڑھے تو اگر وہ شخص اس نماز کی امامت کرے تو جہری قرات کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کی صبح میں باجماعت فجر کی قضا فرمائی تھی اور اگر تنہا ہو تو لازماً اخفا کرے اور اسے اختیار نہیں دیا جائے گا، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جہر یا تو جماعت کے ساتھ واجب ہے یا منفرد کے حق میں بطور تخییر وقت کے ساتھ واجب ہے، اور یہاں ان میں سے ایک بھی نہیں موجود ہے. عزیز طلبہ کرام، جہری نماز کے فوت ہونے کی صورت میں جہر اور سر کا بیان. عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز عشاء فوت ہو جائے اور اگلے دن طلوع شمس کے بعد وہ اس نماز کی قضا کرنا چاہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، یا تو وہ شخص باجماعت نماز کی قضا کرے گا. نمبر دو، یا پھر اکیلے قضا کرے گا. اگر پہلی صورت ہے یعنی وہ شخص باجماعت قضا کر رہا ہے اور لوگوں کی امامت کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہری قرات کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ جب لیلۃ التعریس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ باجماعت نماز فجر کی قضا فرمائی تھی اور قرات بالجہر کیا تھا. لہذا باجماعت قضا کرنے میں تو یہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ جہری قرات کی جائیں گی. لیکن اگر وہ شخص تنہا اور اکیلا نماز کی قضا کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لازمی طور پر اخفا یعنی سری قرات کرے اور اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ جہر اور اخفا میں سے جسے چاہے اختیار کرے. یہی قول صحیح ہے. صاحب ہدایہ نے ہوا صحیح کہہ کر شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی، قاضی خان وغیرہ کے اس قول سے احتراز کیا ہے جس میں منفرد کے لیے بھی انہوں نے جہر کو افضل قرار دیا ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ عشاء کی نماز میں جہری قرات ہوتی ہے، اس لیے اس کی قضا میں بھی جہری قرات ہوگی تاکہ ادا قضا کے موافق ہو جائے. قول صحیح کی دلیل یہ ہے کہ قرات بالجہر کی دو ہی صورت ہے. نمبر ایک، پہلی صورت یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مصلی منفرد اور وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے جہر اور اخفاء کے درمیان اختیار ہے. اور چونکہ ان دونوں صورتوں میں سے صورت مسئلہ کسی بھی صورت سے متعلق نہیں ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں منفرد کے لیے جہر کرنا درست نہیں ہے. ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين. من قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين. وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وجهر. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقضي واحدة منهما لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ولهما وهو الفرق بين الوجهين
أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة، فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة، وهذا خلاف الموضوع، بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على وجه المشروع ثم ذكر ها هنا ما يدل على الوجوب، وفي الأصل بلفظة الاستحباب لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يكن مراعاة موضوعها من كل وجه۔ اور جس شخص نے عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھ لی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آخر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا اعادہ نہ کرے، اور اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر سورت کا اضافہ نہیں کیا تو آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے اور جہری قراءت کرے، اور یہ حکم حضرات طرفین کے یہاں ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی بھی قضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ واجب جب اپنے وقت سے فوت ہو جاتا ہے تو دلیل کے بغیر اس کی قضا نہیں ہوتی۔ حضرات طرفین کی دلیل اور دونوں صورتوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا ایسے طریقے پر مشروع ہوا کہ اس پر صورت مرتب ہوگی۔ اب اگر آخری رکعتوں میں اس کی قضا کرے گا تو فاتحہ سورت پر مرتب ہوگی، اور یہ خلاف موضوع ہے، برخلاف اس صورت کی جب مصلی سورت کو ترک کر دے، کیونکہ طریقہ مشروع کے مطابق اس کی قضا کرنا ممکن ہے۔ پھر یہاں وہ عبارت بیان کی گئی جو وجوب پر دلالت کر رہی ہے، جبکہ مبسوط میں لفظ استحباب کا بیان ہے، کیونکہ اگر سورت مؤخر ہوگی تو وہ فاتحہ سے متصل نہیں ہوگی، لہذا من کل الوجوہ اس کے موضوع کی رعایت نہیں ہو سکے گی۔ نماز میں قراءت بھول جانے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بجائے کوئی سورت پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اب اخیر کی 2 رکعتوں میں اس کی قضا نہیں کرے گا، اور اگر کسی شخص نے پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور ضم صورت نہیں کیا تو اخیر کی 2 رکعتوں میں وہ شخص سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ضم صورت بھی کرے گا، نیز جہری قرات کرے گا۔ یہ حکم حضرات طرفین کے یہاں ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مصلی کچھ بھی قضا نہیں کرے گا بلکہ علی حال ہی نماز پڑھے گا اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ سورت اور سورہ فاتحہ دونوں میں سے ہر ایک واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی سہون ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، خواہ اس کی قضا کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور واجب کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے وقت سے فوت ہو جاتا ہے تو دلیل کے بغیر اس کی قضا نہیں ہوتی، اور یہاں قضا واجب کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں قضاء واجب پر دلیل اس وجہ سے نہیں ہے کہ قضا کہتے ہیں شریعت نے جس چیز کے لیے جو حق اور وقت وغیرہ مقرر کیا ہے، قضا کے ذریعے اس چیز کو اسی وقت اور حق کی طرف پھیرنا، اور چونکہ شریعت نے اخیر کی 2 رکعتوں میں سورت مشروع نہیں کی ہے، اس لیے پہلی رکعتوں کے فوت شدہ حصے کی قراءت کی اخیر کی رکعتوں میں قضا بھی نہیں کی جائے گی۔ ولہما حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا ایسے طریقے پر مشروع ہوا ہے کہ اس پر سورت کا ترتب ہو سکے، اور سورت کا ترتب اسی وقت ہوگا جب سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے۔ اب اگر ہم صورت مسئلہ کی پہلی شق میں بعد میں سورہ فاتحہ کی قضا کرائیں گے تو یہ خلاف موضوع ہوگا، کیونکہ اس صورت میں سورت پر سورہ فاتحہ کا ترتب ہوگا، حالانکہ شریعت میں سورہ فاتحہ پر سورت کو مرتب کیا گیا ہے، اس لیے خلاف موضوع ہونے کی وجہ سے اس صورت میں آخری رکعتوں میں فاتحہ کی قضا نہیں ہوگی۔ البتہ دوسری صورت میں، یعنی جب مصلی نے پہلی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور ضم صورت نہیں کیا، تو اب چونکہ بعد کی رکعتوں میں ایک ساتھ سورہ فاتحہ اور ضم صورت کر کے علی وجہ المشروع اس کی قضا ممکن ہے،
اس لیے اس صورت میں قضا کی جائے گی، اور یہی فرق ہے دونوں صورتوں میں۔ ثم ذکر، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہدایہ میں جو جامع صغیر کی عبارت مذکور ہے، یعنی قرأ فی العشاء فی الاخریین، اس سے آخری دونوں رکعتوں میں قراءت کے وجوب کا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ قرأ یہاں اقرأ کے معنی پر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا اس سے قراءت کا واجب اور ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور مبسوط میں اس موقع پر یہ عبارت درج ہے، اذا ترک السورة فی الاولیین احب الی ان یقضیہا، ظاہر ہے کہ لفظ احب سے استحباب ہی ثابت ہوگا نہ کہ وجوب۔ جامع صغیر والی عبارت کی دلیل تو وہی ہے جو حضرات طرفین کی دلیل ہے، البتہ مبسوط میں جو استحباب والی عبارت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پہلی رکعتوں میں بھی فاتحہ پڑھی گئی اور آخر کی رکعتوں میں بھی فاتحہ پڑھی جائے گی تو سورت کا ملانا سورہ فاتحہ سے مؤخر ہو گیا، کیونکہ فاتحہ اولا اور ضم سورت کے درمیان فاتحہ ثانیہ کا فصل واقع ہو گیا۔ اس لیے اس صورت میں بھی من کل الوجوہ سورت کے سورہ فاتحہ پر مرتب ہونے کی رعایت کرنا چونکہ مشکل ہے، اس لیے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، البتہ ما لا یدرک کلہ کے تحت مستحب ضرور ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔